فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق۔ اے ابراہیم، تو لوگوں میں حج کا اعلان کر دے، یہ تیرے پاس پیدل آئیں گے یا پھر دبلے پتلے جانوروں اور اونٹ سواری کے اونٹوں پر آئیں گے۔ یاتین من کل فج عمیق، یہ دور دراز کے راستوں سے تیرے پاس آئیں گے۔ صدق اللہ العظیم۔ حج ایک ایسی عبادت ہے جس کا شوق بھی ہر شخص رکھتا ہے، ہر مومن رکھتا ہے، اور یہ پوری زندگی میں ایک مرتبہ ہر اس شخص کے لیے فرض ہے جو زاد راہ اور سواری کا خرچہ برداشت کر سکتا ہوں۔ اس لیے کہ قرآن نے جب یہ سہولت پیدا کر دی کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ جو اس راستے کی استطاعت رکھتا ہو تو اس کے اوپر حج کرنا فرض۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ استطاعت سے کیا مراد ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الزاد والراحلہ، جس کے پاس زاد راہ یعنی راستے کا سامان موجود ہو، والراحلہ اور سواری موجود ہو، یہ دونوں چیزیں اگر کسی کے پاس موجود ہیں تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس استطاعت موجود ہے۔ اس کی تشریح علماء کرام نے یوں کی ہے کہ اگر کسی شخص کے پاس اپنے گھر کے اخراجات نکال کر، اپنے اہل خانہ کے اخراجات نکال کر، اور اگر کوئی قرض ورز اس نے لینا دینا ہے تو وہ نکال کر، اگر اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ حج کے لیے راستے کا سامان بھی مہیا کر سکتا ہے اور سواری کا ٹکٹ بھی مہیا کر سکتا ہے، اور پھر بھی اگر وہ حج نہیں کرتا تو قرآن نے تو کہا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، کہ جو شخص کفر کرتا ہے، یعنی یہ آیت جہاں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا فرمایا، تو اس کے آخر میں فرمایا وَمَنْ كَفَرَ، جو شخص کفر کرے، پھر اللہ سارے جہانوں سے بے پرواہ ہے، بے نیاز ہے، اس کو تو کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے جو استطاعت ہونے کے باوجود بھی حج نہ کرے تو گویا وہ کفر کرتا ہے۔ اور اس کی تشریح پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر آتی ہے، جس کے بارے میں بعض لوگوں نے اس حدیث کو مرفوع نہیں کہا بلکہ موقوف کہا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قول ہے۔ تو وہ قول ہو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، یا وہ مرفوع حدیث ہو، اس کا مفہوم تو قرآن سے ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ جس شخص کے پاس اتنی طاقت ہو
کہ وہ راستے کا سامان بھی مہیا کر سکتا ہے اور اس کو ہوائی جہاز کا ٹکٹ بھی مہیا کر سکتا ہے اور پھر بھی وہ حج نہ کرے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو کوئی پرواہ نہیں ہے اس کے بارے میں، چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے۔ اس قدر ضروری بات، یعنی صرف یہ شوق کی بات نہیں، شوق تو شاید ہر مومن کے دل میں ہے، لیکن کوئی شخص اگر باوجود استطاعت کے حج نہیں کرتا تو اس کے اوپر تو گویا اللہ کی طرف سے ایک وعید نازل ہوتی ہے، جو قرآن نے بھی کہہ دیا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ جس شخص نے کفر کیا اللہ تعالیٰ جہانوں سے بے نیاز، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ تو اسی کی وضاحت حدیث میں کی گئی کہ چاہے وہ یہودی ہو کے مرے چاہے وہ عیسائی ہو کے مرے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں اس بات۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر شخص کو اپنی استطاعت کا جائزہ لینا چاہیے اور اپنے آپ کو اسیس کرنا چاہیے کہ وہ اس کے اوپر حج فرض ہے کہ نہیں۔ اگر اس کے پاس اتنا سرمایہ موجود ہے، گھر والوں کے اخراجات نکال کر، اور پھر وہ حج نہیں کرتا تو اس کے اوپر سخت وعید۔ لیکن اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ جن کے دلوں میں اللہ نے شوق رکھا ہے اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ان کے پاس استطاعت نہیں ہے، تو وہ بس شوق رکھتے ہیں، حسرت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی لے جائے، لیکن ان کے پاس استطاعت الزاد والراحلہ، راستے کا سامان کے اخراجات اور ٹکٹ کے اخراجات نہیں ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو پھر حج نہیں کر سکتے۔ تو ان کے لیے میں ہمیشہ ایک بات عرض کیا کرتا ہوں کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حج پیسے سے ہوتا ہے، حج پیسے سے نہیں ہوتا، حج نیت اور ارادے سے ہوتا ہے۔ آپ آج نیت کر لیں، ارادہ کر لیں، حج کس کے لیے کرنا ہے؟ اللہ کے لیے۔ تو وسائل کس نے مہیا کرنے؟ وسائل بھی مہیا کرنے اللہ نے۔ آپ ارادہ کر لیں کہ میں نے انشاءاللہ حج کرنا ہے، اور یہ سوچ کے جو کچھ اللہ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے جوڑنا شروع کر دیں، چاہے 10 روپے ہیں چاہے 20 روپے ہیں چاہے 50 روپے ہیں، جتنی آپ کی استطاعت ہے آپ اس کو جوڑنا شروع کر دیں۔ آج کے بعد حج کے لیے پیسے جوڑنا شروع کر دیں، ارادہ کر لیں یا اللہ میں نے حج کرنا، تو پھر اس کو وسائل کو پورا کرنا بھی اس کا کام ہے اور حج کروانا بھی اس کا کام ہے۔ اور یہ جب میں نے حج نہیں کیا تھا تو مجھے میرے ایک استاد محترم نے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، انہوں نے یہ بات سمجھائی تھی کہ میں اپنے بھائی کا استقبال کرنے کے لیے ایئرپورٹ پہ کھڑا تھا، تو وہ بھی اپنے کسی عزیز کو لینے کے لیے ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا، انتظار کر رہے تھے، ہم فارغ تھے، انہوں نے مجھ سے پوچھا حماد حج کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا جی نہیں۔ مجھے کہتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ حج پیسے سے ہوتا ہے، حج نیت اور ارادے سے ہوتا ہے، تو تم ارادہ کرو اللہ تعالیٰ تمہیں حج کرا دے گا۔ تو میں نے وہاں کھڑے کھڑے کہا، میں نے کہا جی میں ارادہ کرتا ہوں میں انشاءاللہ اگلے سال حج پہ جاؤں۔ تو مجھے کہتے ہیں آپ اگلے سال نہ کہیں، آپ کہیں اسی سال حج پہ جاؤں۔ میں نے کہا سر اس سال کا حج تو ہو گیا ہے، اس سال تو حاجی واپس آ رہے ہیں، تو اب جو بھی آنے والا حج ہے میں اسی سال کے نیت اور ارادہ کر رہا ہوں۔ بہرحال ارادہ کیا، اللہ نے حج کروا دیا، اور وسائل کہاں سے آئے کچھ نہیں پتا، بس شروع کر دیا۔ آپ جوڑنا شروع کریں، کمیٹی ڈال لیں، اور جو پیسے ہو سکتے ہیں اس کو جوڑنا شروع کر دیں، اس نیت سے کمیٹی ڈال لیں کہ میں انشاءاللہ اپنے خود بھی حج کروں گا، اپنے اہل خانہ کو بھی کراؤں گا۔ آپ اس سے اگر تھوڑا سا آگے بڑھنا چاہیں، اللہ اکبر۔ میں نے پھر جب حج کیا تو میں نے وہاں بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ مجھے بچوں سمیت جو ہے وہ عمرے کی توفیق عطا فرما، کہ میں بچوں کو لے کے آؤں اور سارے بچے ہوں اور میں عمرہ کروں۔ اللہ سے دعا کی۔ پھر جب میں یہاں آیا پاکستان تو عمرے کے لیے پروگرام بنا، تو اس وقت مجھے یہ خیال آیا کہ میں کیوں نہ ایک کمیٹی اور ڈال دوں
اور اللہ تعالیٰ سے حج کی ہی درخواست کر لوں کہ اللہ تعالیٰ بچوں سمیت حج ہی کروا دے. تو میں نے کمیٹی ڈال دی اس نیت سے کہ اللہ تعالیٰ حج کروا دے گا. تو آپ کو بتانے والی بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے بچوں سمیت حج بھی کروا دیا. وسائل کہاں سے آئے یہ کچھ نہیں پتا. نیت کریں, ارادہ کریں. اور ویسے بھی یہ جو حج کا تعلق چونکہ پیسے کے ساتھ ہے اور لوگ اس کو پیسے کے ساتھ کیلکولیٹ کرتے ہیں, تو اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی شاندار خوشخبری بتائی. سبحان اللہ. فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زیادہ زیادہ حج اور عمرے کرتے رہا کرو. اب ظاہر ہے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے تھے کہ زیادہ زیادہ حج اور عمرے کرتے رہا کرو, تو آپ کے خیال مبارک میں یہ بات ہوگی نا کہ لوگ کہیں کہ پیسے تو ہے نہیں, تو یہ کہتے ہیں زیادہ زیادہ عمرے کیا کرو, زیادہ زیادہ حج کیا کرو. تابعوا بین الحج والعمرہ, حج اور عمرے کرتے رہا کرو, زیادہ زیادہ کرتے رہا کرو. ساتھ پھر آپ نے خوشخبری بتا دی کہ پریشان نہیں ہونا. اللہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب. یہ حج اور عمرے کے اندر اللہ نے ایسی خاصیت رکھی ہے کہ آپ کی غریبی بھی دور کر دیتے ہیں, گناہ بھی دور کر دیتے ہیں. فإنہما یہ دونوں حج بھی اور عمرہ بھی ینفیان الفقر والذنوب, یہ آپ کی مفلسی بھی دور کر دیتے ہیں اور یہ آپ کے گناہ بھی دور کر دیتے ہیں. کما ینفی الکیر خبث الحدید, جس طرح لوہے کی بھٹی اس میں جب لوہا جلایا جاتا ہے تو وہ اس کے میل کچیل کو, لوہے کو بالکل صاف ستھرا کر دیتا ہے اور اس میں کوئی میل کچیل باقی نہیں رہتا. اسی طرح سے اللہ تعالی حج اور عمرے کے ذریعے سے آپ کی مفلسی بھی دور کر دیتا ہے اور گناہ بھی دور کر دیتا ہے. لہذا پریشانی کی بات کیا ہوئی؟ پھر آپ لگائیں پیسے حج کے اوپر, آپ لگائیں پیسے عمرے کے اوپر, اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ کیا ہے اس سے مفلسی دور ہوتی ہے. تو آپ پیسے لگائیں, پھر دیکھیں واپس کیسے آتے ہیں. جب پیسے لگتے ہیں تو پھر یوں واپس آتے ہیں. وہ عطا فرمانے والا وہ پھر ایسی عطا کرتا, اور یہ آپ عملاً تجربہ کر کے دیکھ لیں. تابعوا بین الحج والعمرہ, عمرہ اور حج آپ زیادہ زیادہ کریں تو اللہ تعالیٰ گناہ بھی دور کرے گا, اللہ تعالیٰ مفلسی بھی دور فرما دے گا. یہ جو حاجی اللہ تعالیٰ سب کو لے جائے, فلائٹ شروع ہوئی ہیں تو بڑی عجیب و غریب کیفیت تھی. یہ کل یا پرسوں جو ہے وہ پہلی حج فلائٹ پاکستان سے گئی ہے مدینہ منورہ. مدینہ منورہ والوں نے استقبال کی بھی انتہا کر دی کہ حجاج آ رہے ہیں, اللہ کے مہمان آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اور ان کی قدر و قیمت ہے, یہ مہمان ہیں, اور جس کو حج کی توفیق ملتی ہے یہ دراصل اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے. یہ جو میں نے آیت پڑھی نا آپ کے سامنے, سورہ حج کی آیت نمبر 27, اس میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ابراہیم علیہ السلام وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ, لوگوں کے درمیان حج کا اعلان کر. یہ اس موقع کی بات ہے کہ مکہ مکرمہ شہر نہیں تھا, بس کعبۃ اللہ تھا. پہلے تو اپنے ننھے اسماعیل کو اور اماں ہاجرہ کو وہاں چھوڑا, وہاں بس ایک ٹیلا تھا, کچھ بھی نہیں تھا. ارد گرد اونچے اونچے پہاڑ اور ایک وادی, بواد غیر ذی زرع قرآن کہتا ہے, جس میں نہ کوئی کھیتی, نہ کوئی فصل, نہ کوئی پھل, کچھ بھی نہیں. ایک بالکل بے آب و گیا وادی, اس میں اپنے چھوٹے بچے اور اماں ہاجرہ کو وہاں پہ چھوڑ کے آ گئے. پھر وہاں پہ جاتے رہے, ان کے ساتھ, اماں ہاجرہ کے ساتھ اور اسماعیل کے ساتھ جو کچھ ہوا وہ الگ داستان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے زمزم کا کنواں جاری کر دیا ان کے لیے. پانی جو ہے وہ نہیں تھا, بھاگتی رہی ادھر ادھر پانی. جب ختم ہو گیا صفا مروہ پہ دوڑی, اور وہ ساری داستان آپ نے سنی ہوئی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے اس پوری داستان, اس پورے خاندان کی پوری داستان کو عبادت کا حصہ بنا دیا. یعنی کیا اخلاص تھا.
جب وہ چھوڑ کے جا رہے تھے تو اماں ہاجرہ یہی تو پوچھتی تھی بار بار، کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ یعنی بندہ پریشان ہو جاتا ہے، بے آب ہو گیا وادی میں، چھوٹا سا بچہ ہے، میں کیا کروں گی؟ تو بھاگتی جا رہی، پیچھے پیچھے پوچھتی جا رہی، ابراہیم کیوں چھوڑ کے جا رہا، کیوں چھوڑ کے جا رہا؟ وہ بولتا ہی نہیں۔ پھر خود ہی خیال آیا کہ ابراہیم اللہ کے حکم کے بغیر تو کوئی کام کرتا ہی نہیں، تو پھر خود پوچھا اللہ امرک بہذا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بخاری شریف کے اندر، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی بخاری شریف کے اندر روایت ہے، اللہ امرک بہذا، کیا اللہ نے آپ کو حکم دیا؟ اللہ، تو پھر بولے نعم، یہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو بس اتنی بات سننی تھی اماں ہاجرہ نے، شیر ہو گئی، پریشانی ختم ہو گئی۔ جب اللہ نے حکم دیا ہے کہ یہاں چھوڑنا ہے تو پھر وہ اللہ ہی ہماری حفاظت کرے گا، پھر تو جا، اذن لا تضيعنا، اذن لا يضيعنا، تو جا، پھر اگر اللہ نے حکم دیا ہے تو پھر وہ ہمیں کبھی ضائع نہیں کرے گا، وہ ہماری حفاظت کرے گا۔ پھر اللہ نے حفاظت فرمائی۔ وہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک پوٹلی تھی اس کی کھجوروں کی اور ایک مشکیزہ پانی کا تھا جو دے کے چلے گئے، وہ پوٹلی ایسے چھوٹی سی پوٹلی، جیسے جراب نہیں ہوتی، جراب کے اندر تھوڑی سی کھجوریں ڈال دیں، ایسی چھوٹی سی پوٹلی، اور مشکیزہ کیا ہے، ایسے چھوٹی سی بوتل پانی کی سمجھ لیں، تو وہ تو ختم ہونی تھی۔ اللہ، پریشان ہو گئی، پھر دوڑی، صفا اور مروہ کی پہاڑیاں تھیں، اس کے اوپر چڑھ کے دیکھتی تھی کہیں کسی طرف کو نظر آ جائے پانی کی کوئی نہ آدم نہ کوئی آدم ذات، دوڑتی رہی۔ تو اللہ کریم نے پھر جہاں ننھے اسماعیل علیہ السلام پڑے ہوئے تھے ان کی ایڑیوں سے اللہ تعالیٰ نے کنواں جاری کر دیا، اور جب وہ پانی زیادہ ہوا تو روکنے کی کوشش کی، زمزم، اسی سے اس کنویں کا نام زمزم پڑ گیا، اور آج تک وہ کنواں جاری ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب دوبارہ واپس آئے، کئی دفعہ واپس آئے، اور لگتا یوں ہے کہ ہر سال حج کے موقع پر آتے تھے، لگتا یوں ہے کہ ہر سال حج کے موقع پر آتے تھے۔ یہ کہاں سے لگتا ہے؟ یہ قرآن کی آیت سے ہی پتہ چلا کہ جب انہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کر لیا اسماعیل علیہ السلام کو ساتھ لگا کے، تو پھر اب بندہ تو وہاں پہ تھا کوئی نہیں، کعبہ تعمیر ہو گیا، تو اب حج کرنے کے لیے کون آئے، کہاں سے آئے؟ یہاں پہ رونق لگنی چاہیے۔ اللہ نے حکم دیا وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، ابراہیم تو اعلان کر دے لوگوں میں حج کے لیے۔ حج کا لفظی معنی ہوتا ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا۔ ابھی جو میں بات کر رہا تھا، حج ارادے سے ہوتا ہے، حج کا معنی ہی ارادہ کرنا ہے، آپ ارادہ کریں اللہ تعالیٰ کروا دے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ پھر صدا لگائی، اعلان کرو۔ اب ظاہر ہے نہ لاؤڈ سپیکر تھے، نہ سوشل میڈیا تھا، نہ سوشل میڈیا پہ لائیو کر کے پوری دنیا کو سنا سکتے تھے، کیسے سنانا تھا؟ تو بعض روایات میں امام ابن کثیر علیہ الرحمہ نے یہ روایات نقل کی، اگرچہ وہ مرفوع نوعیت کی نہیں ہے، لیکن تابعین عظام سے وہ روایات ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا کہ اللہ میں کیسے پیغام دوں لوگوں کو، لوگوں تک کیسے پہنچے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم تو بس پیغام دے دے، لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے، تو بس پیغام دے دے، پہنچانا ہمارا کام۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے ایک روایت کے مطابق مقام ابراہیم پہ کھڑے ہو کے، ایک روایت کے مطابق کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے، اور ایک روایت کے مطابق جبل بو قبیس جو بڑا پہاڑ ہے سامنے اس کے اوپر کھڑے ہو کے، یا کسی بھی پتھر پہ کھڑے ہو کے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صدا لگا دی۔ اللہ کا پیغام پہنچا دیا، وہ دے دیا کہ لوگوں حج کی طرف آؤ، وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، حج کا اعلان کر دیا۔ اللہ، امام ابن کثیر نے لکھا ہے
کہ جو ہی ابراہیم علیہ السلام نے یہ اعلان کیا ارد گرد کے درخت جھک گئے، پتھر بھی متوجہ ہو گئے، حج کا اعلان ہے اللہ، اور اللہ کریم نے لوگوں تک، دنیا کے کونے کونے تک، ہر اہل ایمان کے دل تک یہ پہنچا دیا۔ بلکہ ان روایات میں تو یہ بھی آتا ہے کہ جس شخص نے پیدا ابھی ہونا تھا، عالم ارواح میں تھا، اور پیدا ہو کے اس نے زندگی میں کبھی حج کرنا تھا، ہر اس شخص تک اللہ کے حکم سے ابراہیم علیہ السلام کا وہ پیغام پہنچا۔ جس نے لبیک لبیک کہتے ہوئے نکلنا تھا نا، تو ہر اس شخص تک وہ پیغام پہنچ گیا۔ لہذا یہ ابراہیم علیہ السلام کا پیغام ہی ہے کہ جو ہر اہل ایمان کو کے اندر ایک تڑپ ہوتی ہے کہ میں وہاں جاؤں اور مکہ مکرمہ پہنچوں، کعبۃ اللہ دیکھوں، یہ ہر شخص کے دل میں جو حسرت آتی ہے اور یہ خواہش پیدا ہوتی ہے، خواہش حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اعلان کی وجہ سے۔ اعلان ابراہیم علیہ السلام کا تھا، پہنچایا اللہ کریم نے ہر ایک شخص پر، اور گویا جس شخص کو اللہ تعالی حج کرنے کی توفیق عطا فرماتے ہیں اور یہ سعادت عطا فرماتے ہیں، گویا اللہ تعالیٰ اس کو خود اپنے حکم سے بلاتے ہیں، اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے اعلان کیا، عالم ارواح میں بھی لوگوں نے لبیک لبیک کہنا شروع کر دیا، لیکن یہ لبیک کس کے جواب میں ہوتا ہے؟ یہ لبیک اس وقت ہوتا ہے، آپ پورے عربوں کے کلام میں دیکھ لیں، عربوں کے لٹریچر میں دیکھ لیں، یا عربوں کے کلچر میں دیکھ لیں، تو لبیک کبھی استیناف کلام میں نہیں ہوتا۔ بات کا آغاز کرتے ہوئے کبھی کوئی شخص لبیک نہیں کہتا۔ لبیک ہمیشہ اس وقت کہا جاتا ہے جب کوئی کسی کو پکارتا ہے، لبیک کہا ہی اس وقت جاتا۔ آپ دیکھیں ہمارے یہاں یہ کلاس رومز کے اندر حاضری لگتی ہے، جب کسی کا رول نمبر بولا جاتا ہے وہ کہتا ہے لبیک۔ کبھی یہ بھی دیکھا کہ کسی کا رول نمبر بولا ہو نہ بولا ہو، وہ آگے سے کہے لبیک، خود سے کہے لبیک نہیں۔ جب استاد اس کا رول نمبر یا نام بولتا ہے تو وہ کہتا ہے لبیک، میں حاضر ہوں۔ تو یہ پورے عرب کے کلچر میں اور پورے عرب لٹریچر میں لبیک کہا ہی اس وقت جاتا ہے جب کسی کا نام پکارا گیا۔ اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ جن کو حج کی توفیق ملتی ہے نا، اللہ کی طرف سے ان کا نام پکارا جاتا ہے، اور یہ جو معروف ہے نا بلاوا آتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن یہ اس میں غلطی یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں مدینے والے نے بلایا ہے، بلایا اللہ نے ہے، اللہ کی طرف سے بلاوا آتا ہے، یہ بات ٹھیک ہے، اور اس کی تصدیق حدیث میں ہوتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الحاج والمعتمر والغازی فی سبیل اللہ، تین لوگ ایسے ہیں، ایک حاجی، ایک عمرہ کرنے والا، اور ایک اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا۔ یہ تین لوگ ایسے ہیں، وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں۔ الحاج والمعتمر والغازی فی سبیل اللہ، حج کرنے والا حاجی، عمرہ کرنے والا معتمر، اور اللہ کے راستے میں لڑنے والا غازی فی سبیل اللہ۔ جب وہ لڑنے کے لیے نکل کھڑا ہوتا ہے تو فرمایا کہ یہ ایسے نہیں جاتے، وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں۔ اور پھر فرمایا یہ بن بلائے مہمان نہیں ہے، مہمان تو ہیں، لیکن مہمان وہ بھی ہوتا ہے جو خود اپنی مرضی سے آ جاتا ہے۔ فرمایا دعاہم، ان کو اللہ نے بلایا ہے۔ وفد اللہ، یہ اللہ کے مہمان ہیں، اور اللہ کے مہمانوں کو دعاہم، اللہ نے بلایا ہے۔ انہوں نے کیا کیا ہے؟ اللہ نے بلایا ہے، فَأَجَابُوهُ، انہوں نے بس اللہ کی دعوت پر لبیک کہا ہے۔ اللہ نے بلایا اور یہ چادریں باندھ کے لبیک لبیک کہتے وہاں پہنچ گئے۔ سبحان اللہ۔
لبیک لبیک کہتے وہاں پہنچ گئے. فاجابوہ دعا، اس نے بلایا. تو جب بلایا ہوا مہمان کو نام لے کے بلایا ہے کہ فلاں آ جائے فلاں آ جائے، یہ آگے سے کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہوں یا اللہ میں حاضر ہوں. اللہ لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، میں حاضر ہوں. ان الحمد والنعمت لک والملک، اللہ تعریف بھی تیری، انعامات بھی تیرے، بادشاہت اور اختیار بھی تیرا، اور لا شریک لک، تیرا کوئی شریک ہے ہی نہیں. تو یہ کہتا ہوا لبیک لبیک کہتا ہوا یہ جہاں سے جاتا ہے، تو یہ اصل میں دعاہم فاجابوہ، اس نے بلایا ہے، انہوں نے لبیک کہا ہے، دعوت قبول کی ہے، انہوں نے دعوت قبول کی ہے. اب دعوت قبول کر لی، بلایا ہوا مہمان ہے، دعوت قبول کر لی ہے، تو پھر اس کا ایک پروٹوکول ہے. فرمایا فَسَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، یہ اب اللہ سے مانگیں گے، اللہ ان کو عطا کرتا جائے گا. فَسَأَلُوهُ، اب یہ اللہ سے مانگیں گے، فَأَعْطَاهُمْ، اللہ ان کو عطا کرتا جائے گا. اس کا مطلب ہے حاجی جب نکلتا ہے نا گھر سے نکلنے کے بعد یہ جو دعا بھی کرے اس کی دعا قبول ہوتی ہے. حاجی یہ تو ایک تو وہ مقامات دعا ہے نا کہ حج میں وقوف عرفہ کے دوران حج دعا کرے تو دعا قبول ہوتی. مزدلفہ میں رات سونے کے بعد جب وہ فجر کی نماز پڑھنے کے بعد دعا کرے دعا قبول ہوتی. مختلف اوقات ہیں جب صفا کی پہاڑی کے اوپر جائے صحیح کرتے ہوئے دعا قبول ہوتی. طواف کے 2 نفل پڑھنے کے بعد دعا قبول ہوتی ہے، طواف کے دوران دعا قبول ہوتی ہے. یہ سارے مقامات دعا ہیں. مروہ کے اوپر دعا کرے دعا قبول ہوتی. ایک تو یہ سارے مقامات دعا ہیں. دوسرا یہ ہے کہ حاجی خود مستجاب الدعوات بن جاتا ہے. گھر سے نکلتا ہے تو یہ اللہ کا مہمان گھر سے نکلا تو اس کی دعا قبول ہونا شروع ہوئی، اس لیے کہ ایک تو مسافر ہے، مسافر بھی پھر اللہ کے گھر کا مسافر ہے، مسافر کی دعا رد نہیں کی جاتی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. لیکن یہ لگتا یوں ہے کہ حاجی جب گھر سے نکلتا ہے اور گھر سے جا کے پورا سفر کے دوران وہ 20 دن رہے، وہ 40 دن رہے، پھر جب یہ واپس آتا ہے تو گھر داخل ہونے تک یہ مستجاب الدعوات ہوتا. اس کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب حاجی یا عمرہ کرنے والا جب یہ واپس آتا ہے نا تو اس کا استقبال کرنے کے لیے جاؤ، آگے سے آگے جا کے اس کا استقبال کرو، اور جب استقبال کرو اور اس سے ملاقات ہو تو اسے کہو کہ میرے لیے دعا کرے. اس لیے کبھی گھر نہیں پہنچا، گھر پہنچنے تک یہ مستجاب الدعوات ہے. اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا پروٹوکول ابھی چل رہا ہے، وہ پروٹوکول جس کا اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَسَأَلُوهُ، یہ مانگیں گے اللہ سے، فَأَعْطَاهُمْ، اللہ ان کو عطا فرماتا جائے گا. اندازہ کیجئے کیا مقام ہے. اسی لیے قرآن پاک کے اندر اللہ کریم نے سورہ مائدہ میں جن چیزوں کو شعائر اللہ قرار دیا ہے نا، شعائر اللہ، شعائر شعیرہ کی جمع، اور شعیرہ کا معنی ہوتا ہے امتیازی نشان. کوئی خاص امتیازی نشان کسی چیز کا ہوتا ہے جس کی عزت قدر و منزلت عام چیزوں سے زیادہ ہوتی ہے. جیسے مثال کے طور پر پاکستان کا قومی ترانہ یہ امتیازی نشان ہے، پاکستان کا قومی جھنڈا امتیازی نشان ہے تو وہ کپڑا ہی، لیکن وہ چونکہ امتیازی نشان ہے اس کی حیثیت الگ ہے. اس طرح ہر چیز کا ایک امتیازی نشان ہوتا ہے، اس کو عربی میں شعیرہ کہتے ہیں. اور اللہ فرماتا ہے شعائر اللہ، یہ اللہ کے شاعر ہیں،
لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے شاعر کی حرمت پامال نہ کرنا۔ اور وہ جو شاعر بتائے نا، تفصیل کا موقع نہیں، ان میں سے ایک شعیرہ جن کی حرمت پامال کرنے سے منع کیا ہے سورہ مائدہ میں، لا تحلوا شعائر اللہ، کہ اللہ کے شاعر کی حرمت پامال نہ کرنا، اس میں ایک حرمت، ایک شعیرہ فرمایا ولا آمین البیت الحرام، جو لوگ گھر سے بیت الحرام کا ارادہ کر کے نکل کھڑے ہوئے ہیں یہ بھی اللہ کے شاعر میں سے ہیں، ان کی بھی حرمت ہے۔ لہذا وہ حاجی جو گھر سے ایک دفعہ نکل پڑا اللہ کے گھر کا ارادہ کر کے، سبحان اللہ، اب اس کا پروٹوکول یہ ہے کہ اللہ کے شاعر میں سے ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کی عزت کرنی چاہیے، اس کو کوئی تکلیف نہ پہنچے۔ لہذا میں جو بات کر رہا تھا، جس سے میں نے بات کا آغاز کیا، کہ کل جب میں مدینہ منورہ میں پاکستانی حجاج کا استقبال دیکھ رہا تھا سوشل میڈیا کے اوپر، اللہ اکبر، تو مجھے خیال آ رہا تھا کہ جس طرح یہ ان مہمانوں کا استقبال کیا جا رہا ہے، واقعی یہ شاعر اللہ میں سے ہے، ان لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہے۔ لہذا جو حاجی کو تکلیف دیتا ہے، چاہے وہ ٹریول ایجنٹ ہو، چاہے وہ گورنمنٹ آف پاکستان ہو، چاہے وہ گورنمنٹ آف سعودیہ ہو، چاہے وہ درمیان میں سے کوئی ٹرانسپورٹر ہو، چاہے وہ ہوائی جہاز کے مالک ہو، چاہے وہ ہوائی جہاز کا عملہ ہو، چاہے وہ کوئی ایئرپورٹ کا عملہ ہو، جو حاجی کو تکلیف دیتا ہے وہ اللہ کے مہمانوں کو تکلیف دیتا ہے اور اللہ کے شاعر کی حرمت کو پامال کرتا۔ اندازہ کیجئے کس قدر یہ عزت والا، وقار والا، احترام والا اللہ تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا حاجی کو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حج کی توفیق عطا فرمائے۔ میں نے یہ ساری گفتگو اس لیے کر دی کہ حج کا موقع ہے، حاجی جا رہے ہیں، اور قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے مقرر ہیں، اور حج کے مہینے مقرر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو حج کے مہینوں کے علاوہ جائے وہ عمرہ کر سکتا ہے، وہ حج کا احرام نہیں باندھ سکتا۔ حج کا احرام باندھتا ہے حج کے مہینوں میں، اور حج کے مہینے کون سے ہیں؟ وہ ہیں شوال، ذیقعد اور ذی الحج۔ تو شوال کے بعد آج کل ذیقعد چل رہا ہے، تو ذیقعد میں جو لوگ احرام باندھ کے جا رہے ہیں یہ سارے کے سارے حاجی ہیں، اور یہ حج کے لیے جا رہے ہیں، اور ان مہینوں میں احرام باندھ کے جانے والا معتمر جو عمرہ کرنے والا ہے اس کا بھی بڑا احترام ہے، لیکن اصل جو احترام ہے وہ حاجی کا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے، بار بار اللہ تعالی ہم سب کو حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تاکہ ہماری یہ جو ینفیان الفقر والذنوب والی جو خوشخبری ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ اس سے غریبی بھی دور ہوتی ہے، مفلسی بھی دور ہوتی ہے، اور اس سے گناہ بھی دور ہوتے ہیں، ہمارا معاشی مسئلہ بھی حل ہو جائے اور ہمارا اخروی مسئلہ بھی حل ہو جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو یہ اللہ کی جو عبادات ہیں بار بار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔